السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کہ عام طور پر اردو لکھنے میں ہم کہاں کہاں غلطیاں کر جاتے ہیں۔ بے پرواہ، السلام علیکم، لاپرواہ، السلام علیکم، اسکول یا سکول، برس ہا برس یا سال ہا سال، آخر صحیح کیا ہے؟ تو اس ویڈیو میں سب کچھ بتاؤں گا۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم۔ جی ہاں، جب ہم لام شامل نہیں کریں گے تو وہ السلام نہیں ہوگا، اسلام علیکم ہو جائے گا، جو ہمارے مذہب کا نام ہے، اسلام علیکم۔ اس میں الف اور لام شامل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح جواب بہت سارے لوگ دیتے ہیں وعلیکم السلام، یہ بھی غلط ہے۔ الف لام اگر الف کے بعد لام اگر شامل نہیں کرتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ جان لیں الف لام شامل کرنا اس میں ضروری ہے، تو وعلیکم السلام ہوگا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ دیکھیے کیا لکھ دیا، الحمدللہ، الحمدللہ، یہاں پر الف کو شامل کر دیا، جبکہ یہ غلط ہے، یہاں پر الف کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ تو اس کو لکھیں گے الحمدللہ، الف یہاں پر نہیں لکھنا ہے۔ اور کمال تو تب ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے کہا حامی بھرنا۔ کیا صحیح ہے؟ حامی بھرنا مطلب حمایت کرنا، اور حامی بھرنا مطلب ساتھ دینا۔ تو یہاں پر اکثر لوگ اردو میں اوپر والے کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ اوپر والے کا استعمال نہیں کرنا ہے، نیچے والے کا استعمال کرنا ہے، نیچے حامی بھرنا۔ اس کے بعد آگے آتے ہیں، آج کل یہ رواج عام ہے، لوگ لکھتے ہیں دکان، جو سراسر غلط ہے۔ بہت سارے لوگ لکھتے ہیں دکان، اکثر جگہ دیکھتے ہیں، اور اچھی کتابوں میں بھی دکان لکھا ہوا ہے، لیکن جدید اردو میں دکان نہیں لکھنا ہے، واو کا استعمال نہیں کرنا ہے، دکان لکھنا ہے۔ اسی طرح پرواہ، بہت سارے لوگوں نے لکھا پرواہ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہاں پر ہے زائد ہے، آپ کو لکھنا ہے پرواہ نہ کہ پرواہ۔ بد امنی اور بے امنی، بہت سارے لوگ لکھتے ہیں بد امنی۔ اب یہ سوال کا جواب بتائیں، امن کہتے ہیں شانتی کو، کیا شانتی بری ہو سکتی ہے؟ جس کو کیا کہیں گے؟ سائلنس۔ کیا شانتی بری ہو سکتی ہے؟ یعنی یہاں پر کہا گیا بد امنی، یعنی بری شانتی، یعنی برا امن۔ تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، امن بھی ہو اور برا بھی ہو۔ جب امن ہے ہی تو اس کو برا نہیں کر سکتے ہیں۔ نیچے کیا ہے؟ بے امنی، جہاں امن نہیں ہو، جہاں سکون نہیں ہو، جہاں شانتی نہیں ہو۔ تو بد امنی سراسر غلط ہے، بے امنی صحیح ہے۔ دیکھیں بہت سارے لوگ لکھتے ہیں دن بدن، با کا استعمال فارسی میں کرنا یاد رکھیں۔ اگر فارسی کے الفاظ ہوں تو دونوں فارسی الفاظ کو جوڑنے کے لیے با کا استعمال کرنا، یہ نہیں کہ اردو میں آپ اس کو جوڑ دیں گے۔ تو دن بدن غلط ہے، آپ کو لکھنا ہے روز بروز۔ اسی طرح برس ہا برس، دیکھیے برس ہا برس تو ہندی ہے اور ہا فارسی ہے، ہا کا فارسی لفظ جب بھی جڑے گا وہ فارسی میں ہی جڑے گا، اس کو یاد رکھیں اضافت کے طور پر۔ تو برس ہا برس نہیں کہیں گے، اس کو سال ہا سال کہیں گے۔ اور بہت سارے لوگ تو نقطہ چینی کرتے ہیں، جبکہ نقطہ چینی غلط ہے، صحیح لفظ ہے نقطہ چینی، جو چھوٹی کاف سے ہے۔ اور موقع لکھا بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے مصرع لکھ دیا، تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ اب اس کو اسی طرح جانیں کہ اگر واقع لکھ دیں اور واقعہ لکھ دیں، دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح موقع اور مصرع کا بھی ہے۔ تابع دار، بہت سارے لوگ لکھتے ہیں تابع دار، یعنی فرما بردار، تو تابع دار نہیں لکھنا ہے، صرف لکھنا ہے تابع۔ اور یہ غلطی تو عموماً ہوتی ہے، مجھ سے بھی کئی بار ہوئی، اور میں نے آپ لوگوں کے درمیان رہ کر بہت کچھ سیکھا، کیونکہ جب ویڈیو بناتا ہوں تو بہت پڑھتا ہوں، بہت ساری کتابوں کو دیکھتا ہوں، ایک کتاب نہیں، الحمدللہ میرے پاس بہت ساری کتابیں ہیں، اور میرا زیادہ تر وقت پڑھنے میں ہی گزرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ استفادہ حاصل کرنا یہ غلط ہے، یہاں پر صرف بولنا ہے استفادہ کرنا، حاصل کو یہاں شامل نہیں کرنا ہے۔
اب دیکھیے ایک بہت بڑا سوال ہمارے بیچ میں آیا، پاکستان کے ہمارے بہت سارے دوست ہیں، انہوں نے کہا سکول یا اسٹیشن، سکول یا اسٹیشن یہ صحیح ہے یا اسکول یا اسٹیشن صحیح ہے؟ اب میں پرانی کتابوں کا حوالہ اگر کہیں آپ کو دوں، قواعد کا حوالہ دوں، تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ دوسری زبان کے جو الفاظ ہماری زبان میں آ گئے تو اس لفظ پر ہماری زبان کا قاعدہ اور قانون ہی لاگو ہوگا۔ یہ اسکول جس کو ہم انگریزی کہتے ہیں، یہ انگریزی زبان سے آیا تو ضرور ہے، لیکن اردو نے اسے اپنا لیا، اور جب اردو نے اسے اپنا لیا تو اس کو سکول نہیں کہیں گے۔ سکول کہنے کا مطلب ہے کہ یہ انگریزی ہے، اور اسکول کہیں گے تو پتا چلے گا یہ اردو ہے، یہ اپنی زبان ہے، کیونکہ ہم نے اس کو اسکول کے روپ میں اپنایا ہے، سکول کے روپ میں اپنایا نہیں ہے۔ میں ایک اسکول میں ہوں تو میں دیکھتا ہوں اردو مدھیہ ودیالیہ، اب دیکھیے اردو مڈل اسکول، انگریزی میں لکھیں گے اردو مڈل اسکول۔ اب دیکھ رہے ہیں ہندی میں اسکول کو نہیں اپنایا گیا، ہندی میں اپنایا نہیں گیا اسکول کو، اس لیے ہندی میں آدھا سو سے اسکول لکھتے ہیں، سکول ہندی میں، کیونکہ سکول کو ہندی والوں نے اپنایا نہیں۔ لیکن اردو میں دیکھیے تو اسکول کو اردو والوں نے اپنا لیا، اس کا ٹرانسلیٹ کیا ہوگا اردو مڈل اسکول کا؟ اردو مڈل اسکول لکھتے بھی ہیں، اردو مڈل اسکول، کیونکہ اسکول کو اسکول کے روپ میں ہی اردو نے اپنا لیا ہے، اس لیے یہاں پر الف کو لگا دیا تاکہ یہ لفظ ہمارا ذاتی لفظ کہلائے، یہ کہلائے کہ ہاں واقعی اردو ہے۔ اگر سکول لکھیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ انگریزی لفظ ہے، اور وہیں اسکول لکھیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ ہمارا لفظ ہو گیا ہے، اب جو انگریزی سے آیا تو تھا لیکن ہم نے اس کو اپنا لیا اور اس کو نیا نام دیا جس کا نام ہے اسکول، تو اسکول صحیح ہے۔ اسٹیشن بھی غلط ہے، یہاں بھی اسٹیشن کہیں گے تو یہ انگریزی ہو جائے گا، اور اسٹیشن کہیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ اردو ہے۔ ایک سوال اور بھی ذہن میں آیا ہے، الف، با، تا، سا، جا، ہا وغیرہ وغیرہ، اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں الف، بے، تے، سے، جیم، چے وغیرہ وغیرہ۔ آخر یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ عربی میں تلفظ کیا ہے، عربی میں کس طرح پڑھنا ہے، الف، با، تا، سا وغیرہ وغیرہ۔ اور ہمارے ہاں جو ابتدائی تعلیم ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے بچے جاتے ہیں مدرسے میں، تو مدرسے کا جو نظام ہے وہ عربی نظام ہے، وہاں بچے جا کے با، تا، سا پڑھتے ہیں، تو یہ عربی قاعدہ ہے۔ لیکن اردو کی کتابوں کو اگر کہیں الف، با، تا، سا پڑھائیں گے تو یہ غلط ہے۔ ایک بار اور سمجھ لیں، جیسے منہاج العربیہ ہے، وہاں ہم شروع کریں گے الف، با، تا، سا، تو وہ صحیح ہے، لیکن اردو کا قاعدہ اگر کہیں شروع کر رہے ہیں ہم، تو یہاں پر الف، بے، پے، جیم، دال اس طرح پڑھیں گے۔ آگے چلتے ہیں، آگے کیا ہے؟ عربی الفاظ میں حمزہ کا استعمال ہوتا ہے، یاد رکھیں عربی الفاظ میں حمزہ کا استعمال ہوتا ہے، مثلا ابتدا الف کے بعد حمزہ، اخفا، املا، فقرا، شورا، علماء، انبیاء، بنا، زیا، حکمہ وغیرہ۔ لیکن یہی الفاظ اگر ہم اردو میں لکھیں گے تو حمزہ کو ہٹا دیں گے، یاد رکھیں گے۔ بہت سارے لوگ علماء لکھتے ہیں اور حمزہ لگا دیتے ہیں، یہ خاص طور سے مدرسوں میں ہوتا ہے، کیونکہ مدرسے والے کنفیوز ہیں کہ میں اردو لکھ رہا ہوں کہ عربی لکھ رہا ہوں، ان کو خود ہی پتہ نہیں رہتا۔ اور مدرسے کی برائی نہیں کر رہا ہوں میں، مدرسے کی وجہ سے اردو کو بہت فائدہ ملتا ہے، لیکن وہ لوگ اردو اور عربی، فارسی، یہ تینوں کے تو گڑھ ہے نا، وہ جتنے بھی مدارس ہیں وہ، اس لیے وہ لوگ کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہ ہم اردو لکھ رہے ہیں کہ عربی لکھ رہے ہیں۔ لیکن جب آپ اردو پڑھ رہے ہیں تو یاد رکھیں اردو میں جب بھی علماء لکھیں گے تو حمزہ نہیں لکھیں گے، شورا لکھیں گے تو حمزہ نہیں لکھیں گے، فقرا لکھیں گے تو حمزہ نہیں لکھیں گے۔ اردو میں الف کے بعد حمزہ کا استعمال سختی سے منع ہے، اگر کوئی ایسا لکھتا ہے تو آپ ان کو منع کریں کہ یہ اردو کا قاعدہ نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں میں نے بہت ساری کتابوں کا سہارا لیا، جیسے اصلاح تلفظ املا طالب الہاشمی صاحب کی ہے، اردو املا رشید حسن خان کی، املا نامہ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ، صحت املا کے اصول ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی۔ یہ سب کتابیں ہیں جس کو پڑھنے کے بعد یہ ویڈیو بنائی گئی۔ اگر کوئی کسی طرح کا کوئی شک ہو تو پہلے آپ خود مطالعہ کریں، اس کے بعد مجھے کہیں، مجھے اچھا لگتا ہے اگر واقعی سوال اچھا ہو تو۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی، اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ حافظ۔